السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے، تو ہمارا باہر جانے پہ ہمیں پابندی لگی ہوئی ہے، اتنی زیادہ گرمی میں باہر نہیں جانا۔ تو اب جتنے دن گرمیوں کے ہیں تو ہم بلاگ وغیرہ نہیں کریں گے۔ تو السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے اور ہم لوگ باہر نہیں جا رہے ہیں کچھ بھی دیکھنے کے لیے یا کوئی سیر کا پروگرام نہیں بن رہا، کیونکہ یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہے۔ درجہ حرارت جو ہے وہ لگ بھگ 48 49 بلکہ کل تو 53 پر پہنچا ہوا تھا۔ تو گھر والوں نے بہت سختی سے منع کیا ہے کہ ہم نے باہر کہیں بھی نہیں جانا آؤٹنگ کے لیے۔ تو میرے پاس میری ایک اسٹوڈنٹ آتی ہے، 6 کلاس کی ہے، پڑھنے آتی ہے، تو اس کی بک ترجمۃ القرآن کی میں نے دیکھی ہے۔ بک جو ہے وہ بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے۔ اس میں ہر صورت کا مطالعہ بہت اچھے طریقے سے دیا گیا ہے، بہت ڈیٹیل سے۔ ابرہہ جو تھا وہ یمن کا حکمران تھا۔ اس نے وہاں پہ یمن میں ایک بہت بلند عالی شان ایک اپنا کلیسا تعمیر کروایا تھا، صرف لوگوں کو ورگلانے کے لیے، اور اس نے پھر لوگوں کو، یمن کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو ورگلایا بھی، اور انہیں کہا کہ آئندہ کے لیے کوئی بھی شخص مکہ مکرمہ میں نہیں جائے گا حج کرنے کے لیے، بلکہ جو ابرہہ نے یمن میں بنایا تھا کلیسا اس کو بیت اللہ سمجھیں۔ تو جب یہ اعلان ہوا اور عرب کے لوگوں میں تو غم اور غصہ کی لہر توڑ گئی، اور ان میں سے کسی شخص نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی، جس کی وجہ سے ابرہہ جو ہے وہ غصہ ہوا اور اس نے اپنا ایک بڑا لشکر تیار کیا، اور اس نے کہا کہ ہم مکہ مکرمہ کا رخ کریں گے۔ اس کو راستے میں کافی قبیلوں نے روکنا چاہا، روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن ابرہہ کے پاس لشکر بہت زیادہ تھا، تو اس نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ انہیں شکست دی۔ آخر کار جو لشکر تھا وہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پر پہنچ گیا۔ تو جب صبح کو انہوں نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو جو اس کا ہاتھی تھا اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت سمندر کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا اور پورے لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندے کے پاس کنکر تھے اور انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسا دیے، اور ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا، اور یہ عذاب دیکھ کر سارے ہاتھی جو ہیں وہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور لشکر کے جو سپاہی تھے ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ بھی ہلاک ہو گئے، اور کچھ بھاگ نکلے اور کچھ جو تھے وہ راستے میں ہلاک ہو گئے۔ اور ابرہہ کا جو جسم تھا اس میں ایک ایسا زہر سرایت کر گیا تھا کہ اس کا ایک ایک جو جوڑ ہے، یعنی جسم کا ایک ایک جوڑ وہ گل سڑ کر گرنے لگا، اور اس کو پھر اسی حالت میں یمن لایا گیا واپس، اور جہاں پر اس کا سارا جو بدن ہے، اس کا سارا جو جسم ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اور اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اس کے 2 ہاتھی مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بعد میں ان دونوں کو اسی حالت میں دیکھا بھی تھا۔ تو اس طرح سورۃ فیل کا جو مرکزی مضمون ہے، یا آپ کہہ لیں کہ مرکزی خیال یا خلاصہ، جس میں مختصر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی والے لشکر کی تباہی کا ذکر ہے، اور یہ ذکر کر کے مسلمانوں کو تسلی دی جاتی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ابرہہ اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے خانہ کعبہ کو بھی بچا لیا اور قریش مکہ کی بھی حفاظت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ اور اس کے لشکر پر چھوٹے چھوٹے پرندے جنہوں نے کنکریاں پھینک کر پورے لشکر کو نیست و نابود کر دیا، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پرندے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بہت کچھ ممکن ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی ہے، اور جو اپنی طاقت پر اور اپنے بڑے بڑے بلند و بالا عمارتوں پر غرور کرتے تھے، ان کو سزا کا مزہ چکھایا۔
یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتایا کہ سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں یہ جو واقعات ہیں قرآن مجید میں یہ بیان فرمائے ہیں تاکہ جو قیامت تک آنے والی نسلیں ہیں ان تک ایک نصیحت کا یہ ذریعہ بنے۔ تو امید کرتے ہیں کہ سورۃ الفیل کا جو مرکزی خیال ہے، جو آسان لفظوں میں ہے، اس کا آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے پتہ چل گیا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلے ولاگ کے اندر بھی ہم اسی طرح مختلف صورتیں جو ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ نیکیاں پھیلانی چاہیے، نیکیاں تقسیم کرنی چاہیے۔ ہم دن میں اپنے ہزار کام کرتے رہتے ہیں لیکن ہم لوگ دین کی طرف توجہ نہیں دیتے، فضول کام بہت کر لیتے ہیں، ہم لوگ گھنٹوں ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ توجہ نہیں دی کہ ہم قرآن پاک کو کھول کر پڑھ لیں، قرآن پاک کی ایک آیت، کوئی ایک سورت یا ایک رکوع ہی پڑھ لیا کریں۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ قرآن پاک کا ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ ایک ڈیلی کی روٹین بنا لیں، ڈیلی میں آپ اگر ایک رکوع بھی پڑھ لیں نا تو آپ کا قرآن پاک جو ہے وہ آسانی سے مکمل ہو جائے گا۔ بس پڑھنا نہیں ہے اس کا اگر آپ ترجمہ ساتھ ساتھ کریں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، اور ویڈیو کو پلیز پورا دیکھا کریں تاکہ جو باتیں رہ گئی ہیں اس کو اچھی طرح معلومات آپ کو مل جائیں۔ شکریہ۔